کوئی وہ تھا ٹینشن تھی کہ 14ویں صدی میں جن کے بزرگوں کو، جن کے دادا پردادا پرانے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جی مرزا 14ویں صدی جی امام مہدی نے آنا سی، امام مہدی نے تے مرزا صاحب 14ویں صدی اسی ویکھ کے تے مان لیا تے علماء ڈرا ڈیکدے سی کہ 14ویں صدی آ گئی ہے، اس ٹائم امام مہدی نہیں آیا تے مسیح موعود نہیں آیا، وہ ڈیکدے سی بہ کے تے نال ہی جناب مرزا صاحب آ گئے تے اسی پھر مان لیا، کیونکہ نبی پاک نے کیا سی کہ میرا ایک امام آئے گا تو تسی مان لینا انہوں 14ویں صدی والی حدیث تے اے پڑھ لو جی سامنے مسجداں وچ اعلان ہوندے سی جدا، مسجداں وچ اعلان ہوندے پے سی تے اسی کیا کہ اوئے امام مہدی نہیں آیا، امام مہدی نہیں آیا۔ اے لو جی 14ویں صدی کی حدیث کا مجدد مسیح موعود، تو بندے نے پوچھا کیا ایسی کوئی حدیث ہے 14ویں صدی والی؟ تو خلیفہ ثانی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے بلکہ کسی بزرگ کا مکاشفہ ہے۔ اے لو حدیث ہی نہیں ہے۔ I'm sure میں نے اس کو کہیں لکھا ہوا بھی دیکھا ہے، میں سرچ کروں گی، آپ لوگ بھی دیکھنا، یہ والی بات میں نے لکھی ہوئی پڑھی ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لے جی ہاتھ ہلا دے، ہاتھ ہلا دے۔ کیا زیادتی ہے یار، کتنا ظلم ہے یار، اور نسلوں سے جھوٹ بولا ہے یار، بڑا ہی ظلم ہے بھائی، بڑا ہی ظلم ہے بھائی۔ یہ دیکھ لو بھائی، ہم پٹ رہے تھے اور ہم پہ وہ ریئل احمدی صاحب پتہ نہیں کدھر ہے، وہ بھائی صاحب کدھر ہے یار، اس کو اویس کے رابطے میں تھے شاید، اویس کو کہ ان کو براڈ شیئر کرے، انہوں نے مجھ پہ کفر وہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیا تھا کہ میں نے یہ بات کی کہ مرزا صاحب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر ایک دور میں ہوتے تو مرزا صاحب پر ان کو ان کے ایمان لانا پڑنا تھا، بیعت کرنی پڑی تھی اپنی نجات کے لیے۔ تو اس نے کہا یہ گستاخی کی ہے، گستاخی۔ آؤ نا بھائی جان ذرا سامنے۔ اچھا دیکھیں، یہ والا جو ہے نا، یہ جو چیز آپ نے ابھی دکھائی ہے ایک سائیکلک ریلیشن بن گیا ہے۔ سائیکلک ریلیشن میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ہوں اطاعت کی وجہ سے امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر اب چونکہ اگر وہ مصدق رسول بن جاتے ہیں تو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی بن جائیں گے۔ تو یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ امتی رسول کا امتی رسول اور اس کا امتی رسول، یہ چکر کیا ہے؟ تو وہ نیا ٹیبل بنانا پڑے گا سے بھائی، وہ غیر حقیقی نبی کے ماننے والے حقیقی مسلمان، حقیقی نبیوں کے ماننے والے غیر حقیقی مسلمان، حقیقی نبی کے علاوہ ہاں غیر حقیقی نبی کے علاوہ تمام حقیقی نبی غیر حقیقی مسلمان۔ یہ تو ایک نیا پورا نوا ٹیبل بن جائے گا۔ یہ بہت عجیب قسم کا سائیکل بن جائے گا، اس کو سمجھنے میں بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے یہاں پر۔ تھوڑا سا نیچے کریں ذرا، ابھی تو ٹاپک دوسرا تھا، یہ حدیث قرآن اور حدیث والا جہاں پہ بات ہوئی ہے نا، دعوت الارض۔ دعوت الارض تو نے وہ کر دیا نا، وہ حدیث لگا دی پوری کی پوری، وہ جو آتی ہے ساری 73 اور دوسری جو ہے وہ تو نے وہاں سے لگا دی نا، فٹ کر دی، ٹھیک ہو گئے جی۔ باقی قرآن و حدیث کی سورج اور چاند، سورج اور چاند گرہن وہ خیر حدیث ہی نہیں، نبی پاک کا وہ قول ہی نہیں۔ وہ ادھر لکھا ہوا ہے نا قرآن اور حدیث سے، ہاں جی وہ دیکھ لیں، بس سورج چاند لکھ کے لگایا انہوں نے، لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ دوسرا کیا کہتے ہیں اس کو، کہاں گیا، بلکہ وہ ادھر ہی تھا نا، یہ رہا دوسرا جو قرآن پاک کی وہ سورہ صف کی آیت کی پیشن گوئی انہوں نے چیپ دی، وہ کر دی ہے، اور آخری نہ منہم والی ڈال دی، اور بس وہ جہاں سے وہ کر کے۔ کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے دعوے کی بنیاد قرآن اور میرے الہامات ہیں، حدیث تو نہیں ہے نا۔ ہاں حدیث نہیں ہے لیکن تائید کے طور پہ پیش لیتے ہیں نا وہ۔ تائید کے طور پہ تائید کے طور پر لینا الگ بات ہے، بنیاد تو نہیں ہے نا، بیسس تو نہیں ہے نا، یہ بات ہے۔ دین اتنا کمپلیکس کیوں ہوتا ہے؟ نہیں لیکن تائید کے طور پر تو کسی عام عالم کا قول بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر میں آج کوئی قول دے دوں اور لوگ مجھے عالم سمجھنا شروع کر دیں اپنی طرف سے، تو کہیں گے کہ جی ایک فاضل جو ہے نا ایکس قادیانی نے یہ قول دیا تھا، فاضل مرتد کا یہ قول تھا، تو آپ مان لیں کہ یہ کوشچن ہے بہت بڑا۔
حال ہی میں ایک فاضل مرتد کی میرے ہاتھ تحریر لگی اور اس نے اس مسئلے کو بہت عمدہ طریقے سے حل کر دیا. السلام علیکم. بہرحال جی، وعلیکم السلام زاہد بھائی. اچھا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام محمد بھائی. اچھا سوال سیکر بھائی ادھر یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ لکھنے کے بعد وہ ذلی بروزی والا ڈرامہ کدھر گیا؟ او یار ذل بروز زاہد بھائی بڑے دپت الفاظ بولنے پڑ رہے ہیں، بہن بیٹھی ہے. ذل بروز والا چکر بھائی جان، چکر وہ رہا ہی نہیں. دیکھیں میں سب بھائیوں کی ہمیشہ ایک توجہ دلواتا ہوتا ہوں. وہ پیج نمبر مجھے بھول جاتا ہے، تحفہ گولوڑیا والا جو پیج ہے نا مرزا صاحب نے جہاں پہ اسم احمد والی بات کی ہے، اس میں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اسمہ احمد کی جو بشارت پیشن گوئی یا آیت ہے، یہ میرے سامنے صفحہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں لکھا یہی ہوا ہے، تقریباً لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. میں اس میں نبی پاک کا اسم احمد میں نبی پاک کا شریک ہوں. ٹھیک ہے جی. اب جب وہ شریک ہو گئے فرض کر لو، تو احمدیوں کے مطابق وہ کس طرح پہ شریک ہو گئے زاہد جمیل بھائی؟ ذلی بروزی طور پہ نہیں پھر ذلی بروزی کہاں رہ گئی؟ پھر تو ختم. نہیں دیکھو فرض کر لو جیسے یہ ہر چیز میں شریک کر کے کہتے ہیں نا کہ ہاں ذلی طور پہ ہاں یہ ہم نے کیا لیکن ذلی طور پہ بالکل بروزی رنگ میں، اس سارے کے رنگ میں، ہاں استعارہ ذلی بروزی یہی ہے. ہاں سارا کچھ کر. اب مرزا صاحب آگے جی اسم احمد میں شریک ہو گئے ذلی طور پہ، ٹھیک ہو گیا. اور ان کے مطابق مرزا صاحب کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مین اس کے پیشن گوئی کے مصداق ہے اور مرزا صاحب صرف ذلی طور پہ شامل ہو گئے بیچ میں. اگر ایسے سمجھ لیا جائے تو چھوٹی چھوٹی بات کو. زاہد بھائی اسی کے آگے مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اگر اس کا انکار کیا جائے نا، شراکت داری کا، یہ جو شراکت داری ہے، تو آپ کے اوپر تکذیب قرآن آتی ہے اور معاملہ کفر تک جا پہنچتا ہے. اندازہ کریں. اور اگر اس کا انکار کر دیا جائے، مطلب مرزا صاحب کو اگر اس میں سے نکال دیا جائے، ذل کو نکال دیا جائے، تو پورا سلسلہ پیشن گوئی زیر و زبر ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. اب مجھے بتائیں پھر اصل ہوا کون؟ مرزا کیا صاحب بھی کبھی ہوئے سائے کے مٹنے سے اصل مٹا ہے؟ نہیں یہ تو الٹی چلتا ہے نا. اصل سایہ نہیں ہے، اصل دیکھو نا دوسری طرف. جی دوسری طرف کتنا ہے کہ وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، فیصلہ یہی ہے، دل پر میرا وہی ہے. پھر بندہ کیا کرے؟ آپ وہ خود پیشوا بتاؤ. یہ سب ہمارا کچھ پڑھنے جس کے سے ہے بعد نور سارا ہے جی، نور سارا نام اس کا ہے محمد، تو یہ سب چیزیں آپ جسٹیفائی نہیں کر پاتے ہو. سیکر بھائی آپ نے ابن آدم بھائی کا سوال نیچے پڑھا تھا، بلکہ وہ اوپر آگے وہ خود ہی پوچھ رہے. سیکر بھائی جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو جو عکس آ رہا ہوتا ہے وہ عکس کسی دوسری شخصیت کا ہوتا ہے کہ یا آپ خود ہی ہوتے ہو؟ یار میرا ہی ہوتا ہے. تو یہ دوسری شخصیت کیسے آ جاتی ہے آپ؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. سیکر بھائی ابن آدم سے بھائی سے سوال سن. جی ابن آدم بھائی، سوال میرا بس یہ ہے کہ مرزا صاحب کو کون سی کتاب ملی تھی؟